اس لیے آپ آئیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیے، اس میں کچھ وقت خرچ ہوگا، اور بہترین وقت جو دعا کا ہے وہ ہے سحری کا وقت، دعا و استغفار کے لیے، جی نماز فجر سے پہلے۔ عموماً آپ صبح کی نماز پڑھیں، ظہرین کی پڑھیں، مغربین کی، کاروبار، مصروفیات، اتنا وقت نہیں ہوتا، زیادہ لوگ فرض ادا کرتے، لیکن یہ جو سحری کا وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ کو اچھا خاصا وقت مل سکتا ہے۔ تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، اس وقت اٹھنا پڑے گا۔ حضرت یوسف کے بھائی چھپاتے رہ گئے نا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اور حضرت یوسف کے بابا رو رو کے کہتے تھے غلط بیانی نہ کرو، اور جب معافی مانگنے کے لیے آئے تھے اور حضرت یعقوب کو وسیلہ بنایا تھا تو حضرت یعقوب نے کہا تھا ہاں میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کے لیے حضرت نے جمعے کا دن اور وقت سحر کا انتخاب کیا تھا۔ تو جو فرما رہے ہیں، اب صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس کے لیے جو بتائی گئی ہے نا طریقہ کار جو بتایا گیا ہے دعا کے لیے، سب سے پہلے یہ کیا جائے دعا مانگنے سے، جو حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو۔ سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا نا، ظہرین کی نماز کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوگا، آپ کا آفس ہے، آپ کی مصروفیات ہیں، مغربین کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں نکلے گا، لیکن وقت سحر ٹائم نکل سکتا ہے۔ دعا کے لیے پہلے کیا کرو؟ خدا کی حمد و ثنا کرو، خدا کی ایک ایک نعمت کو یاد کرنا شروع کرو۔ پروردگارا یہ تیرا لطف ہے، اگر تو میرے والدین کے دل میں محبت نہ رکھتا تو میری پرورش کیسے ہو سکتی؟ تو نے میرے ماں کے دل میں کتنی محبت رکھی ہے، جب میں چھوٹا سا تھا نصف شب کو سردیوں میں بستر کو گیلا کر دیتا تھا، وہ گیلی جگہ پہ خود سو جاتی تھی، مجھے خشک جگہ پہ سلاتی تھی۔ یاد کیجئے خدا کی نعمتوں کو، خدا کے احسانات کو یاد کیجئے، اور پھر جہاں اس ہستی نے، خدا نے والدین کی محبت کو دلوں میں ڈالا، پھر یہ بھی کہہ دیجئے مالک اگر تو آل محمد کی محبت کو دلوں میں نہ ڈالتا یہ مجلس کیسے نصیب ہوتی؟ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت کو ڈالا ہے۔ کہہ دیجئے، اس لیے کہ پانچویں امام فرماتے ہیں یہ جو تمہارے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو گئی، نہ تم گرمی دیکھتے ہو نہ سردی دیکھتے ہو، تم نکل پڑتے ہو، خرچ کرتے ہو، یہ جو محبت پیدا ہو چکی ہے، امام فرماتے ہیں اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تو خدا کا لطف ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں وہ محبت۔ خدا کی ایک ایک نعمت کو یاد کرو، خدا کے ایک ایک احسان کو یاد کرو دعا مانگنے سے پہلے۔ دوسری چیز جو ائمہ اہل بیت نے تعلیم فرمائی وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ان ہستیوں پر درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا درود کو قبول کرتا ہے، اور جس دعا کے اول و آخر میں درود ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا درود کو تو قبول کر لے اور درمیان میں مانگی ہوئی دعا کو ٹھکرا دے۔ تو جو فرما رہے ہیں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بھلا خدا کی حمد و ثنا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ تیسرا کام جو روایات میں آیا ہے، اب بیٹھ کے نا اکیلا بیٹھا ہے، اب ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر۔
میرا اللہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ گناہ ہو گیا، مجھ سے وہ گناہ ہو گیا، مجھ سے وہ گناہ ہو گیا۔ اس دفعہ 40 پہ کتاب میں نے ایک روایت پڑھی اور میں حیران ہو گیا۔ وہ روایت پڑھ کے ایک شخص نے امام کی خدمت میں کہا مولا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرا کیا بنے گا؟ امام نے فرمایا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے مولا بہت بڑا گناہ ہے۔ امام نے فرمایا گھبرا نہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، توبہ کر لے۔ مولا بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ اب رب جانے اس کے ذہن میں کیا بات تھی۔ امام معصوم نے کہا اتنا جو پریشان ہے، کیا تیری نماز تو نہیں قضا ہو گئی؟ آپ اور میں نے کبھی نماز کے قضا ہونے کو بھی جرم سمجھا؟ تو جو فرمانا ایک ایک کر کے اپنے گناہ کو کیا کرے۔ چوتھے امام نے بتایا کس طرح اللہ سے مانگنا ہے۔ پتہ 3 جگہ ہیں۔ ایک جگہ جہاں پروردگار عالم نے کہا میرے بندو ان جگہوں پر حاضر ہونا۔ نماز کا وقت ہو تو تمہیں کیا ہونا چاہیے؟ حاضر ہونا چاہیے۔ والدین کی خدمت کے لیے حاضر، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ جگہ ہیں جہاں خدا نے کہا یہاں سے غائب رہنا۔ غیبت ہو رہی ہو نا، خدا کہتے وہاں نہ بیٹھنا۔ شراب کی محفل ہے وہاں نہ بیٹھنا، گانے موسیقی کی محفل ہے بھاگ جاؤ وہاں سے غائب رہنا چاہیے۔ کچھ جگہ ہیں جہاں خدا چاہتا ہے حاضر ہو جا، کچھ جگہ جہاں خدا چاہتا ہے کہ وہاں سے غائب ہو جا۔ اور تیسری بات، جب میں نعمتیں دوں نا تو پھر شکر ادا کر۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ ذرا غور کرنا، اب تو جب غور کرے گا نا تو تیری زبان پر یہ جملہ آ جائے گا پروردگارا جن جگہوں پر تو نے حاضر ہونے کا حکم دیا تیرے ملائکہ نے حاضری لگائی اور انہوں نے مجھے غائب پایا، اور جہاں پر میں نے غائب رہنا تھا انہوں نے مجھے وہاں پر حاضر پا لیا۔ تو نعمتیں دیتا رہا، میں نے شکر ادا نہیں کیا۔ پروردگارا یہ 3 چیزیں باعث بنی ہیں، اب میں سمجھتا ہوں اس قابل نہیں رہا کہ تجھ سے کچھ مانگوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ تیرا شیوا ہے گناہگاروں کو بخش دینا تو پھر میرے اندر بھی یہ ہمت پیدا ہوئی، اے کتنے گناہگاروں کو بخشنے والا اللہ، ایک دفعہ اس گناہگار پہ بھی لطف فرما۔ تو جو فرما رہے ہیں پہلی بات کون سی فرمائی؟ خدا کی حمد و ثنا۔ دوسری بات محمد و آل محمد پر۔ تیسری بات اپنے گناہ